الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الله صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود پڑھ دے محمد اور ان کے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے. اس عشرہ اولی محرم الحرام 1447 ہجری قمری کی واحد شب جمعہ ہے عزیزوں، جو چاہنے والوں کو پروردگار متعال نے اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. تمام راتوں میں شب جمعہ سب سے افضل ترین رات ہے. تمام دنوں میں روز جمعہ سب سے افضل ترین دن ہے. شام کی مجلس میں بھی یہ بات پیش کر رہا تھا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اسلامی تشخص کو آہستہ آہستہ کھو دیا ہے. وہ زمانہ یاد کریں مجمع میں موجود بزرگ کہ جب ہمارے ہاں چھٹی کا دن جمعے کا دن قرار پاتا تھا. اور بہرحال نسبتاً انسان کے لیے زیادہ آسانی فراہم تھی کہ وہ پورے ہفتے کے لیے تر و تازگی، پورے ہفتے کے لیے طاقت کو جمع کر پاتا تھا. بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے عزیزوں یہ دن اور یہ رات، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. یہی سبب ہے عام دنوں میں اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اس کی ایک سزا ہے. شب جمعہ یا روز جمعہ اگر خطا کرتا ہے اس کی سزا بڑھ جاتی ہے. جمعے کے دن بھی اسی طرح سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے. انسان کی ذمہ داری ہے کہ آج کی شب کا کچھ وقت اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز میں بسر کرے. روز جمعہ غسل جمعہ فراموش نہ کرے، اپنے جسم کو مرتب کرے، اپنے جسم کو ظاہری اعتبار سے پاکیزگی عطا کرے. نماز جمعہ میں انسان شریک ہو اور بہتر طریقے سے پروردگار متعال سے مدد مانگے تاکہ پورے ہفتے کے لیے کسب فیض کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکے. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں آپ سے سوال کروں کہ کیوں کر پروردگار نے ہفتے کے 7 دنوں میں روز جمعہ کو فضیلت دی ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ جی میرے بھائی خداوند متعال جی کچھ فرما رہے ہیں؟ نماز جمعہ کے سبب سے. جی اور میرے بھائی امام زمان کی وجہ سے. خوب ممکن ہے یہ وجہ بھی صحیح ہو، ممکن ہے اس خاطر کہ یہ روز جمعہ اختصاص رکھتا ہے میرے اور آپ کے زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صل علی
اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب یہ دونوں وجوہات بالکل مناسب ہیں عزیزو، اس اعتبار سے کہ پروردگار متعال پسند فرماتا ہے کہ مومنین اس دن آپس میں جمع ہوں، اور مختلف محلے کے مومنین آپس میں جمع ہوں۔ نماز جمعہ عام جماعت کی طرح سے نہیں، ایک فاصلہ ضروری ہے مختلف نماز جمعوں کے مابین، تاکہ چند محلے کے لوگ آپس میں جو ہے وہ جمع ہو کر مل کر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں اور ان کا آپس میں رابطہ اور زیادہ قریبی ہو سکے۔ ایک وجہ امام معصوم نے اس مقام پر بیان کی اور کیا خوبصورت ہے، فرمایا یہ وہ لمحہ تھا جس لمحے میں پروردگار متعال نے اس عالم میں ساری کائنات کو جمع کیا تھا اور اپنی وحدانیت، اپنے رسول کی رسالت اور ان کے آل کی ولایت اور وصایت کا اقرار لیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو پس کوئی زمانہ با فضیلت نہیں ہو سکتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ تو اے حضرت انسان اپنی خیر منا لے، اگر خدا کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں بلند ہونا چاہتا ہے، علی کی بارگاہ میں تجھے اپنی جبین کو جھکانا پڑے گا۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مکتب تشیع کا یہ طرہ امتیاز ہے، خدا کا شکر بجا لائیے، لیکن بہرحال وہ قدم بڑھانا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ علی میرے اور آپ سے کیسی زندگی کے خواہاں ہیں۔ آج غریبوں کے اور فقیروں کے حقوق آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آخری تقریر عزیزو، ابھی سے میں آپ کو روڈ میپ دے دوں، شروع سے جو احباب میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، یہاں کا تقریباً پورا مجمع ایسا ہے کہ جو مسلسل مجلس میں شریک ہو رہا ہے، اور اکثر چہرے میرے لیے جو ہے وہ اب آشنا ہو چکے ہیں۔ ہم نے شروع کیا ماں باپ سے، ہم نے شروع کیا میاں بیوی کے حقوق سے، اپنے گھر سے، پھر ہم پہنچے رشتہ داروں پر، دوستوں پر، پڑوسیوں پر۔ کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ یتیموں کے حقوق میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، آج غریبوں کے حقوق ہے۔ کل عمومی طور پر زمین پر رہنے والے ہر انسان کا ایک حق ہے میری گردن پر، وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے گا۔ اور آخری تقریر میں جہاں علی کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے آپس میں اپنے روابط کو مضبوط بنائے، اچھا کرے، وہاں پر وہ کہ جو شیطان کے چیلے ہیں، وہ کہ جو شیطان کی ولایت کے زیر سایہ ہیں، ان کی نسبت سے بغض و نفرت بھی رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ تقریباً پہلی 8 تقریروں میں جو ہے وہ کیا ہے، جو پاکیزہ لوگ ہیں ان سے اپنے رابطے کو استوار کرنا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے تولی ہمارے معاشرے میں عزیزوں، اور وہ کہ جو شیطان کے چیلے ان کی نسبت سے تبرہ، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ درواقع پرواز کے وہ 2 پر ہیں کہ اللہ سے اور اس کی پاکیزہ حجتوں سے انسان محبت کرے، ان کی سرپرستی میں زندگی بسر کرے، اور وہ جو شیطان ہے اور اس کے چیلے ہیں ان سے نفرت کرے اور کہے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ ما صلی علی۔ اس تناظر میں عزیزوں میں نے ابتدا سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، با کردار خدا کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ رکھتا ہے، فقط عنوان کافی نہیں ہے، عنوان کافی نہیں ہے عزیزوں۔ میں چونکہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا لہٰذا میں بلند ہو گیا، نہیں عزیزوں، یہ وہ بلندی ہے جو اپنے ساتھ ذمہ داری کو لاتی ہے۔ جب ذمہ داری کو ادا کریں گے خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ پائیں گے۔ اس تناظر میں اس حدیث کو دیکھیں، معصوم فرماتے ہیں حب علی حسنۃ، علی کی محبت اس نیکی کا نام ہے، لا توجہ چاہتا ہوں عزیزو اس جیتے جاگتے مجمع سے، حب علی حسنۃ، علی کی محبت اس نیکی کا نام ہے، لا تضر معها سیئہ، کہ جس نیکی کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں پہنچاتی، وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ، اور علی کی نفرت اس برائی کا نام ہے لا ينفع معها حسنۃ، کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یا علی، اب دیکھیے اس حدیث کا آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مزیدار تو بہت ہے، چاہنے والوں کو بہت جو ہے وہ کیا ہے، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہم خوشحال ہو جاتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں پھر سے ترجمہ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں اس جیتے جاتے مجمع سے کہ بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ علی کی محبت اس نیکی کا نام ہے جس کے بعد کوئی برائی انسان کو پریشان نہیں کرتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی، اور علی سے نفرت اس برائی کا نام ہے جس کے بعد کوئی نیکی انسان کو
فائدہ نہیں پہنچاتی. خوب کہنا کیا چاہ رہی ہے یہ حدیث؟ ہاں، علی کی محبت اس نیکی کا نام ہے جس کے بعد کوئی برائی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی کیا؟ یعنی برائی کی اجازت ہے. علی کی محبت اپنے زیر انسان جو ہے وہ کیا ہے، علی کی ولایت کے زیر سایہ چلا جائے، علی کی محبت سے اپنا دل جو ہے وہ کیا ہے منور کر لے. اب اس کے بعد حرام کما سکتا ہوں، چونکہ جب علی کی محبت ہے میرے پاس، مولا کی ولایت ہے میرے پاس، تو کوئی برائی مجھے نقصان تھوڑی پہنچائے گی. جی میرے بھائی کیا فرماتے ہیں سامعین کرام؟ حدیث کا لب و لہجہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی جی کچھ فرما رہے ہیں، کوئی برائی ضرر نہیں پہنچائے گی اگر محبت آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ بس ہاں، یعنی کیا مطلب اجازت ہے یا نہیں ہے برائی کی جانب قدم بڑھانے کی؟ نہیں ہے بھائی. جب کوئی برائی مجھے ضرر نہیں پہنچائے گی، ٹھیک ہے نا. آپ کہیں کہ بھائی مثلا عباس ٹاؤن میں رہنے والا فار ایگزامپل ایم این اے سے اس کے قریبی رابطے ہیں اس علاقے کے، کہیں گے یہ ایک ایسی نیکی ہے، یہ ایسا رابطہ ہے، یہ اتنا اسٹرانگ رابطہ ہے جس کے بعد علاقے کے بدماش اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. علاقے میں جو ہے وہ کوئی اسے جو ہے وہ کیا ہے ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. اب بدماش کا ورڈ ہٹا دیا، علاقے میں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. جب ہم کہتے ہیں علاقے میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، کوئی اس کو پریشان نہیں کر سکتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوتا ہے کہ بھائی اب مجھے کوئی ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، میں جیسے چاہوں ڈرائیو کروں، میں جیسے چاہوں دندناتے پھروں، میں جب چاہوں جو روڈ چاہوں بند کر دوں، اس لیے کہ میرے جو ہے وہ کیا ہے روابط بڑے اونچے بنیادوں پر ہیں. یہ اجازت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کہنا کیا چاہ رہی ہے؟ اس مقام پر رک کر عزیزو اس حدیث کو بھی سماعت فرمائے. یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے آ کر راوی یہ سوال کرتا ہے، مولا پتہ نہیں آپ کو دوبارہ پہلے سنائی چکا ہوں یا نہیں، اذا عرفت فاعمل ما شئت، یہ سنائی یا نہیں سنائی آپ کو؟ کہ مولا یہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے ہمیں پہچان لیا اب جیسا چاہو عمل کرو. سنائی آپ کو میں نے یہ نہیں سنائی حدیث؟ ہاں نہیں سنائی؟ خوب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے آل پر. اللہ معصوم سے آگے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مولا یہ حدیث آیا آپ نے فرمائی ہے. کہ کون سی حدیث؟ کہ اذا عرفت فاعمل ما شئت، جب کہ تو نے ہماری معرفت حاصل کر لی، فاعمل ما شئت، جیسا چاہتا ہے عمل بجا لا. مولا نے کہا ہاں ہماری حدیث ہے. کہا پس جو چاہوں بجا لاؤ؟ کہا جو چاہے بجا لا. آگے بڑھ کے کہنے لگا پس گناہ بھی کر سکتا ہوں میں جانتے بوجھتے؟ امام نے کہا بھیا اس امر کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے، تمہیں کیسے دے دیں گے؟ تو مولا پھر یہ حدیث کا لب و لہجہ کیوں ایسے ہے کہ جو چاہے بجا لا؟ کا توجہ کر، ہم یہ کہنے چلے ہیں جب تک تو نے ہماری معرفت اختیار نہیں کی تھی جو بھی بجا لاتا تو نیکی کا کام تیرے منہ پر مارا دے جاتا. اب جب کہ تو نے ہماری معرفت سے اپنے دل کو منور کر لیا ہے، ہم یہ کہنے چلے ہیں جو نیکی بجا لائے گا چھوٹی ہو یا بڑی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. جو بھی نیکی بجا لائے گا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. عزیزوں آج بھی خوبصورت سے 2-3 واقعات آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اگر چاہتے ہیں عزیزوں دنیا اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان اگر زندگی بسر کرے گا، جو دنیا اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مقدر کر رکھی ہے نا عزیزوں، وہ مجھے اور آپ کو مل کر رہے گی. کس پس دنیا کی خاطر انسان گناہ کرتا ہے. جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کا وقت آیا، اس مطلب کو میں نے صبح کی مجلس میں پیش کیا عزیزوں، مسلم ابن عقیل کی شہادت کا وقت پیش آیا، امام نے 4 اشعار پڑھے. میں سب سے پوچھتا ہوں اپنے ماں باپ کا حق ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ زوجہ کے حقوق کی کیوں جو ہے وہ نسبت سے کوتاہی کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے آج کل ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے ان کی تربیت کے لیے؟ رشتہ داری کا حق ادا کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ایٹ دا اینڈ آگا ان ساری برائیوں کی اساسی ترین برائی کا نام ہے حب دنیا. دنیا میں بڑا مقام چاہیے، دنیا میں بڑا مرتبہ چاہیے، دنیا میں جو ہے وہ کیا شہرت چاہیے. عباس ٹاؤن میں رہ کے تھک گئے. ہاں
کسی اور بہتر آبادی میں جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنے کروڑ روپے چاہیے ہمیں، بس وہ اتنے کروڑ روپے بنانے میں اپنا بوڑھے ماں باپ کی یاد آتی ہے، نہ زوجہ کی خبر ہے، نہ بچے کیا کر رہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ مگر زیادہ کمانے سے یا زیادہ بھاگ دوڑ سے انسان کو زیادہ نصیب ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے عزیزو۔ جب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی اس موقع پر امام نے جو اشعار پڑھے اس میں سے ایک شعر یہ تھا، ان تکن الارزاق قسما مقسما، اے حسین کے چاہنے والوں، روزی کا ایک عامل تمہارا گھر سے نکلنا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جو میرے اور آپ کی روزی کو معین کرتے ہیں۔ دو برابر برابر کی دکانیں، دونوں پھول بیچ رہے ہیں، یہ ہزاروں میں کما رہا ہے، یہ لاکھوں میں کما رہا ہے، دونوں ایک ہی ٹائم پر کھولتے ہیں، ایک ہی ٹائم پر بند کرتے ہیں، بس کیا سلسلہ ہے؟ یہ اتنا کما پا رہا ہے، یہ کما نہیں پا رہا ہے۔ ہمارا تعلق سولجر بازار کے علاقے سے، وہاں پر ایک بوری جماعت کا ہمارا مشہور ہے عزیزو، بوری کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس ایک دکان بھی مکمل نہیں ہے، ایک ٹرائی اینگل سا ہے اتنا سا، اس ٹرائی اینگل سے اس نے کتنی دکانیں بنا لی ہیں، لیکن ابھی بھی بکتا یہیں پر ہے، بڑی بڑی دکانوں پر اس نے چیزیں رکھ لی، وہ وہاں پر نہیں بکتا، بکتا یہیں پر ہے۔ خوب یہ کیا ہے عزیزو؟ در واقع خداوند متعال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں تیرے اختیار میں نہیں ہیں، جتنا ہم دینا چاہیں گے عزیزو۔ یہ حدیث قدسی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اگر آپ کو عربی آتی ہوتی تو کیا انسان کا دل باغ باغ ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے، پروردگار حضرت داؤد سے اعلان کرتا ہے، اے داؤد میرے بندوں کو پیغام پہنچا دے، تو بھی ارادہ کرتا ہے، میں پروردگار بھی ارادہ کرتا ہوں، تو بھی سوچتا ہے، میں بھی سوچتا ہوں، فرق یہ اگر تو نے جیسا میں نے چاہا ویسے سوچا تو پھر جیسا تو چاہے گا میں وہ تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اور یاد رکھ، اگر تو میرے مقابلے میں آ گیا اور تو نے کہا نہیں شادی تو میں نے یہی کرنی ہے، گھر تو میں نے یہی والا لینا ہے، گاڑی میں تو میں نے اسی میں بیٹھنا ہے، موبائل تو میرے پاس اتنے لاکھ روپے کا ہی ہونا چاہیے، اگر میرے مقابلے میں آئے گا تھکاؤں گا، آخر میں ملے گا اتنا جتنا میں چاہوں گا۔ تو عزیزو ملتا اتنا ہے جتنا بولیے وہ چاہتا ہے۔ قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ جائیے گا، قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے کہ بستر توڑیے گا، یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک عجیب ستم ظریفی شروع ہو گئی ہے، مردوں سے کام نہیں ہوتا ہے، حضرت موبائل پہ بیٹھ بیٹھ کے اپنی آنکھیں جو ہے وہ کیا خراب کر دی ہیں، صبح کے وقت کام سے نکلے۔ میرے والد صاحب کا ایک وہابی دوست ہے عزیزو، اس نے ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد اس نے اپنی زندگی بدل دی۔ کیوں میں اور آپ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں؟ شہر کراچی میں اکثر افراد جو ہے وہ صبح ہماری ہوتی ہے کتنے بجے؟ 11 بجے 12 بجے۔ کیا ہوگی عزیزو؟ کیسا طرز زندگی ہے؟ آئیے بسم اللہ کیجئے، یکو تنہا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس بندہ خدا نے کہا، اب یہ حدیث شیعہ اہل سنت تمام جگہوں پر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ نے رزق اول صبح قرار دیا ہے۔ کہا ہم لوگ دوپہر کے 12 بجے شروع کرتے تھے، رات کو 12 بجے جو ہے وہ کام بند کرتے تھے۔ میں نے 6 بجے سے جو ہے وہ کیا دکان تھی یا بہرحال جو پبلک ڈیلنگ کے لیے وقت تھا اس کو وہی 12 سے 3 رکھا ہے، اور جو پرسنل جو اپنے کام تھے اس کے لیے صبح 6 بجے وہ بندہ خدا دکان کھول لیتا ہے، اور کہہ رہے الحمدللہ بہت خدا کا شکر ہے 3 بجے میں جو ہے وہ گھر پہ آ جاتا ہوں۔ اللہ نے رزق صبح کے وقت رکھا ہے عزیزوں، کیوں میں اور آپ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں؟ آئیے اس طریقے سے انسان رزق کمائے۔ رزق کمانے سے پہلے دکان ہے، جاب ہے، ہر جگہ پر فرمایا ہم اپنے چاہنے والے سے پسند کرتے ہیں کہ چند آیتیں قرآن کریم کی پڑھے اور کہے پروردگار میرا کام کوشش کرنا ہے، دینے والی ذات تیری ہے۔ یہ ہے سلیمانی فکر عزیزوں، اس طرح سے انسان زندگی بسر کرے۔ خداوند متعال نے جو کچھ میرے اور آپ کا رزق رکھا ہے وہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو کر رہے گا۔ سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یاد رکھیے گا خدا سے لڑ لڑ کر بنی نوع انسان اپنی دنیا بھی خراب کر رہی ہے۔ ہاں مجھے کبھی کبھار مملکت خدا داد پاکستان کے باشندوں پر یہی پریشانی ہوتی ہے۔ ہاں دنیا تو ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، دنیا میں تو مزے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرے مار مار کے ہماری دنیا ختم ہو رہی ہے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ جب انسان وہاں پہنچے گا تو ادھر بھی پکڑا جائے، یہ تو خسرت دنیا والا آخرہ ہے۔ میں بسا اوقات جیسے امیر و غریب کے جو بارے میں جب خدا ان کا قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو روایتوں میں ہے کہ جب غریب سے کہا جائے گا نا کہ بھائی کھڑے ہو حساب دے، تو وہ تڑپ کے کہے گا پروردگار
دنیا میں بھی کچھ نہیں دیا تھا اور ادھر بھی آ کے حساب و کتاب بھی لے رہا ہے، تو پروردگار اپنے فرشتوں سے کہے گا صحیح کہہ رہا ہے، بالکل اس کو جانے دیا جائے، صحیح کہہ رہا ہے۔ تو مجھے ایسے ہوتا ہے، میں کہوں گا وہاں پہ پہنچ کے جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہم کہیں گے پروردگار شہر کراچی سے آ رہا ہوں، ہاں ویسے ہی پٹتے رلتے رلاتے آ رہا ہوں، 12 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے، اتنے گھنٹے پانی ہوتا ہے، اتنے گھنٹے گیس ہوتا ہے، اسی میں جو ہے وہ میری زندگی تمام ہو گئی، اب بھی حساب لے گا مجھ سے۔ وہ ڈر اسی بات کا ہے میرے بھائی کہ وہاں پر بھی انسان پریشان ہوگا۔ آئیے انسان، میں اور آپ اس فرش ازا کے وسیلے سے کوشش کریں عزیزو۔ حضرت عیسیٰ، ایک صاحب حضرت عیسیٰ کے ساتھ علی نبینا وآلہ وآلہ الصلاۃ والسلام، پروردگار نے سلسلہ ایسے بنائے عزیزو، ان مجلسوں کے طفیل، ہر انسان کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز پروردگار قرار دیتا ہے۔ ہم میں سے دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں پرابلم ہے، کوئی نامحرم میں پھنس جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ پیسے میں پھنس جاتا ہے، کسی کو شہرت کا عجیب ہوکا ہو جاتا ہے، عجیب جو ہے وہ کیا ہرس ہو جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا خانے میں ہم سب کو بلاتا ہے اور اس طریقے سے ہم سب کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میرے اور آپ کے اوپر سوار نہیں ہونی چاہیے، علی کا چاہنے والا اس دنیا پر سوار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا مشہور و معروف قصہ ہے، حضرت عیسیٰ کے ایک صاحب بندہ تھا، بس اس کی جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔ کوشش کریں جو جھوٹ نہ بولیں۔ بس اوقات ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں گھر پر بالکل جھوٹ نہیں بولتا اور دکان پہ بے تحاشا جھوٹ بولتا ہوں، خود کہہ رہے ہیں، مجھ سے خود ہی سنا رہے تھے کہ گھر پہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا ہوں، نہ بیوی سے جھوٹ بولتا ہوں، نہ بچوں سے جھوٹ بولتا ہوں، لیکن دکان پر ایسا جھوٹ بولتا ہوں کہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، اتنا جھوٹ بولتا ہوں۔ کہا اب میرا بچہ جب بڑا ہوا ہے نا، ایسا جھوٹ بولتا ہے مجھ سے کہ میں بھی اسے نہیں پہچان، کسٹمر مجھے نہیں پہچان پاتے تھے، آج جو ہے وہ کیا ہے، خوب جیسے کرنی ویسے بھرنی میرے بھائی، نہ کریں ایسا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے، اب حضرت عیسیٰ اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں، موصوف جھوٹ بولنے کے بڑے ماہر ہیں۔ ساتھ میں ایک سفر پر ہیں، 3 عدد روٹیاں ساتھ ہیں، ایک جگہ پر بھوک لگی، سفرہ بچھایا، ایک روٹی حضرت عیسیٰ نے تناول کی، ایک روٹی اس نے تناول کی۔ حضرت ساتھ دریا موجود تھا، حضرت عیسیٰ چند قدم کے فاصلے پر دریا میں ہاتھ دھو کر واپس آئے تو دیکھا وہ ایک روٹی نہیں ہے۔ ہوتا ہے بسا اوقات مولانا کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں تو آدمی تھوڑا ادب میں کم کھا رہا ہوتا ہے، پھر جب مولانا چلے گئے آپ پھر آستینے چڑھا کر کھاتا ہے، بھائی اب سکون ہی ہے، کہاں مولانا کے چکر میں پھنس گئے تھے یار، سکون ہو، اطمینان سے نیاز کھائے۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا روٹی نہیں ہے، کہا میرے بھائی یہ روٹی کس نے کھائی؟ جھوٹ بولنے کا تو ماہر ہے۔ کہا ٹھیک ہے بھیا، ہمیں بھی پتہ ہے تمہارا علاج کیسے کرے، چلو ساتھ چلے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ باذن پروردگار مردہ زندہ کرتے تھے۔ ایک ہرنی اور اس کے 2 بچوں کو دیکھا، ایک بچے کو اشارہ کیا، وہ قریب آیا، اسے ذبح کیا، پھر اس کو جو ہے وہ کیا ہے اس کا گوشت پکایا اور حضرت عیسیٰ نے اور وہ جو ساتھ میں بندہ تھا مل کر کھایا۔ جب کھانا تناول کر لیا، وہ جو بچی ہوئی ہڈیاں تھی اس ہرنی کے بچے کی، حضرت عیسیٰ نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا۔ وہ بچہ جو ہے وہ کیا ہے ہرنی کا دوبارہ سے کھڑا ہو گیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا آگے چلا گیا۔ کہا اس خدا کی قسم کہ جس نے عیسیٰ کے ہاتھ پر اتنا بڑا معجزہ قرار دیا، بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ پکا آدمی ہے نا۔ اچھا بھیا، پھر آگے چلے، سمندر آیا، کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے، اس کا ہاتھ تھاما، باذن اللہ و بسم اللہ سمندر پہ چلنا شروع کیا۔ جب سمندر کے اس پار پہنچے، کہا اس خدا کی قسم کہ جس نے عیسیٰ کے ہاتھوں پر اتنا بڑا معجزہ قرار دیا، بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ بہت پکا آدمی ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے عزیزو مجمع میں، ارے مولانا کا کام تو اپنی بات کرنا ہے، ہمیں تو ویسے زندگی بسر کرنی ہے جیسے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ بہت لوگ پکے ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہونا چاہتے۔ حضرت عیسیٰ بھی جانتے ہیں کہ اس کے مسئلے کا حل کہاں سے ہے۔ کہیں پہنچے، پھر مٹی سامنے موجود تھی، تھوڑی سی مٹی جمع کی، کہا سونا ہو جا، مٹی ہو گئی سونا۔ پھر اس کے 3 حصے کیے حضرت عیسیٰ نے اور فرمایا کہ پہلا حصہ میرا چونکہ ایک روٹی میں نے کھائی، دوسرا حصہ یہ سونے کا تیرا کہ چونکہ دوسرا حصہ آیا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اور یہ تیسرا حصہ اس کا کہ جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب اس نے کہا یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی،
ہاں کتنے گرام سونا ملنے والا ہے؟ کہا معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ اب جب دیکھا کہ اب جھوٹ کو سچ میں بدل دینا چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ سونا مجھے نصیب ہو جائے، کہا ایسی دنیا پہ خدا کی لعنت ہو، یہ ساری کی سارا سونا جو ہے وہ تو لے لے، مجھے نہیں چاہیے، خدا حافظ۔ عیسیٰ ایسے فرد کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ 1 کلو سونا تھا، مجھے نہیں معلوم، آدھا کلو سونا تھا، 1 پاؤ سونا تھا، یہ لے کر جو ہے وہ موصوف چلے اپنے گھر، شہر کراچی کی سنسان گلیاں، اور چاہنے والا اتنی بڑی مقدار میں سونے کے ساتھ، سامنے سے 2 آ گئے، ہاں شیطان کے چیلے۔ اب یہ تو پریشان ہو گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی بھائی۔ کہا بھائیوں میرا دل بہت بڑا ہے، لہٰذا میں اپنا مال تمہارے ساتھ بانٹنے کو تیار ہوں، خدا را مجھ سے چھین کے نہ جاؤ، 1 حصہ مجھے دے دو، 2 حصے تم لے لو۔ اور پھر اپنے ذہن میں پلان بنایا کہ چلو ہم مل کے اب گھر چلتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی جانب جاتے تھے۔ پلان بنایا کہ جو ہے وہ یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی، سارا ملنا۔ اچھا مزے کی بات ہے، ہر انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، ہم چاہتے ہیں حل من مزید، ہاں یعنی واقعاً انسان کے اختیار میں ہونا تو دیگ یہاں پہ بٹن ہی نہ دے، اپنے گھر لے جائے، پوری دیگ میں چاہتا ہوں اپنے گھر ہی لے جاؤ۔ بنایا ہمیں ایسے اللہ نے کہ سارا میں کھا لوں، پیٹ بھر گیا ہے، اب اور کھائے گا تو پیٹ میں درد ہوگا، لیکن پھر بھی دوسرے کو دینے کا دل نہیں چاہتا، کل کے لیے رکھ لوں، پرسوں کے لیے رکھ لوں۔ دیکھا ہوگا آپ نے ایسی جگہوں پر زمین کے ٹکڑے خریدے ہوئے، نہ بیگم کو پتہ ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کو پتہ، خاموشی سے خریدے، کسی کو نہیں معلوم۔ انسان حل من مزید ایسے ہی ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ اب ان دونوں کے ساتھ جاتے ہوئے تینوں ہی پلان بنا رہے ہیں کہ بھائی کیسے سارا سونا میں ہڑپا لوں، اور پہلے والے کو تو حق بھی زیادہ تھا، اس لیے کہ اتنا جھوٹ بولا، حضرت عیسیٰ سے دور ہوا، تو لہٰذا اس نے ان دونوں میں سے ایک کو توڑا اور کہا کہ چل کے تھک نہیں گئے، بہتر نہیں ہے ایک کو بھیجتے ہیں کہ ذرا قریب سے کسی جگہ سے کچھ کھانا وانا لے آئے، میں اور تم یہاں بیٹھ کر سستاتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے۔ اس نے کہا یار بات تو صحیح ہے، تھک گئے چل کے، لہٰذا یہ 2 بیٹھ گئے، اس ایک سے کہا بھائی جاؤ تم جا کر جو ہے وہ کیا کرو، ہاں قریب سے کوئی کھانے پینے کا انتظام کرو۔ وہ جو چلا وہ بھی شیطان کا چیلا، یہ جو 2 ادھر بیٹھے انہوں نے کہا یار ہم پلان کرتے ہیں، اب جب وہ کھانا لے کر آئے گا نا تو اسے مار دیں گے، آدھا میرا سونا آدھا تیرا سونا۔ کہا بالکل ٹھیک بات ہے، ایسے ہی کریں گے۔ اب وہ مگر کم ہے کیا، اس نے جاتے ہوئے سوچا کہ بھائی کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، ان لوگ کھائیں گے، یہ مر جائیں گے، نتیجتاً میں سارا کا سارا سونا میں لے جاؤں گا۔ وہ صاحب وہاں سے پلٹ کر آئے، ان دونوں نے اپنے پلان کے مطابق اسے مارا، بعد میں بیٹھ کے جب کھانا تناول کیا تو یہ خود بھی مر گئے۔ حضرت عیسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا، سونا کا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، 3 آدمی مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے، جب اللہ نے نہیں رکھا ہے میرے بھائی تو کتنا ہی بھاگ لے تجھے نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرماتے ہیں انسان اللہ نے تیرے لیے ایک رزق مقرر کر رکھا ہے، جب تک تو اپنا رزق اس دنیا میں تناول نہ کر لے، کائنات کی کوئی طاقت تجھے اس دنیا سے اٹھا نہیں سکتی ہے۔ جب انسان حرام کی طرف آگے قدم بڑھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ مولا ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، باہر آپ کا خچر سواری کا جانور موجود ہے، ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کہا بہتر ہے تو میرے سواری کے جانور کو سنبھال لے۔ اس زمانے میں سواری کے جانور پر زین لگی ہوئی ہوتی تھی، زین کسی جاتی تھی، اسی طرح اس کی افسار یا لگام کہہ لیجئے کہ جس کے ذریعے سے اس کو چلایا جاتا تھا وہ لگی ہوئی ہوتی تھی۔ کہا تو میرے سواری کے جانور کو سنبھال، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ اب جب امام نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا وہ جو اس کی افسار تھی خود بھی نہیں ہے اور جانور کی وہ افسار بھی غائب ہے۔ امام اس نیت کے ساتھ باہر آئے تھے کہ اس نے میرے جانور کو سنبھالا ہے تو میں 2 درہم اسے جو ہے وہ کیا دوں گا، ہاں اجر اور پاداش دے دوں گا۔ ٹھیک ہے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی لیکن میں اس کو جو ہے 2 درہم دے دوں گا۔ دیکھا خود بھی نہیں ہے اور وہ افسار بھی نہیں ہے۔ اپنے چاہنے والے سے کہا جاؤ قریبی مارکیٹ سے جو ہے وہ کیا ہے میرے لیے ایک لگام یا افسار خرید کے لے آؤ۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ صاحب وہ لگام اور افسار وہی دکان میں بیچ کے گئے تھے۔ امام کے چاہنے والے نے 2 درہم میں خریدی، بس حتماً اس دکاندار نے 2 درہم میں تو پہلے نہیں خرید ہوگی، یعنی 1.5 درہم میں بیچ کے چلا گیا ادھر، اور امام کے چاہنے والے نے 2 درہم میں امام کے لیے خرید کے لے آئے، دقیقاً وہی جو مولا کی جو ہے وہ ہاں جانور کی افسار تھی۔ امام نے فرمایا تھوڑا اگر صبر کر لیتا تو یہی پیسہ اسے حلال سے نصیب ہونے والا تھا، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے حرام میں مبتلا کر دیا۔ خدا سے دور ہو جائیں گے
اسی طرح سے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اگر خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سے ہم چلیں گے، مولانا کوئی شارٹ کٹ بتائے دین کا۔ آؤ عزیز و سلمان کی خدمت میں، دیکھو جو علی کے مطابق چلتا ہے، جو اللہ کے رسول کے مطابق چلتا ہے، کیا شارٹ کٹ۔ اچھا مزے کی بات ہے، سلمان سے بہت جیلس ہوتے تھے یہ بقیہ صاحب، اور وجہ یہ تھی کہ سلمان کا تعلق فارس سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ شکر بجا لائیں اگر ہمارے معاشرے میں یہ جراثیم نہیں ہے عزیزوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ جراثیم ہے تو ابھی سے اس کی اصلاح کر لیجیے۔ ہم رہتے شہر کراچی میں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو سندھی بولتے ہوئے ذرا سا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کیوں؟ مگر صوبہ سندھ سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ جی میرے بھائی، آپ کے چہروں پر اور آپ کے پیشانیوں پر موجود جو ہے وہ کیا ہے؟ مولانا کو نہ ڈرائے عزیزو، میرا کام ہے دین کی خدمت کرنا۔ ہاں، پنجاب میں چاہے اپر پنجاب ہو چاہے لوور پنجاب ہو، جو بھی رہنے والا ہے وہ پنجابی کہلاتا ہے نہیں کہلاتا ہے؟ ہاں، تو ہم سندھ میں رہتے ہیں نہیں رہتے؟ ہمارے جو اندرون سندھ کے بھائی ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ میں اپر سندھ جا رہا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں میں کراچی جا رہا ہوں، اور ڈرتے ہوئے بیچارے آ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ سندھی ہونے سے انسان، پنجابی ہونے سے انسان، بلوچی ہونے سے، پختون ہونے سے، اردو اسپیکنگ ہونے سے نہ بڑھتا ہے بولیے نہ گرتا ہے۔ فارس کا رہنے والا ہے سلمان، حبشہ کے رہنے والے بلال، جو ہماری بارگاہ میں صاحب کردار ہو جائے گا، خواہ کہیں کا رہنے والا ہو بلند ہو جائے گا، اور اگر قریشی ہو عربی ہو صاحب کردار نہ ہو پست رہ جائے گا، پست رہ جائے گا۔ ان جراثیموں کو عزیزو ابتدا سے ختم کر دیں۔ امیر و غریب میں کوئی تفاوت نہیں ہے، مختلف زبانیں بولنے والوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قرار دیا ہے تاکہ میں اور آپ اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکیں۔ ہمارے ایک دوست تھے عزیزو، دو جڑوا بھائی تھے، بہت زیادہ دونوں کی شکلیں ملتی تھی، یقین جانو ہمیں پریشانی ہو جاتی تھی کہ اس سے بات کر رہے ہیں یا اس سے بات کر رہے ہیں۔ تو اگر سارے لوگ ایک جیسے ہوتے، ایک ہی جیسی شکل کے ہوتے، تو کیسے ایک دوسرے سے رابطہ کر پاتے؟ تو یہ شکلوں کا مختلف ہونا، یہ الگ الگ زبانیں بولنا، یہ اس خاطر ہے کہ لتعارفوا، تمہارا آپس میں رابطہ قائم ہو جائے۔ وگرنہ یاد رکھو معیار بلندی، ان اکرمکم عند اللہ، بولیے اتقاکم، جتنا صاحب تقوی ہوگا۔ اصحاب کا مجمع ہے، حضرت نے سوال کیا، بتاؤ تم لوگوں میں سے کون ہے جو سارا سال روزے رکھتا ہے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں، اور وہ جو قریشی عربی بیٹھے وہ سارے تل ملا رہے ہیں۔ یہ کہاں سے ہو گیا یا رسول اللہ؟ ہم نے خود نے کتنی مرتبہ اس کو دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہم پر اپنی دھوس بٹھانا چاہتا ہے، یہ عجم سے ہے، یہ عربوں پر فضیلت ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیں لب و لہجہ بھی بتا رہے ہیں کہ دینی طریقے سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سقیفہ بنی ساعدہ کو اٹھا کے دیکھیں، صبح کے وقت اللہ نے اس سال جو مجھے موقع دیا، میں نے یہ موضوع پڑھا ہے صبح کے وقت کہ مجھے بتائیے کہ آن حضرت کی آنکھ بند ہونے کے بعد 50 سال میں کیا ہو گیا مسلمان معاشرے کو کہ یزید جیسا فاسق و فاجر اس مسلمان معاشرے کی باغ دوڑ اس کے ہاتھوں میں کیسے آ گئی؟ یہ میں سارے عالم اسلام سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا 50 سال میں؟ وہ کہ جو کھلم کھلا شراب پیتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، جانور اور بندر کھلاتا ہے، یہ مسند رسول پہ کیسے آ بیٹھا؟ اور نواس رسول عزیزوں کہ مدینہ میں رہنے والے وہ اصحاب موجود ہیں کہ جب آن حضرت اپنے کاندھوں پر حسن حسین کو بٹھاتے اور کوئی صحابی آگے بڑھ کر کہتا اے بچوں تمہاری سواری کتنی عظیم ہے، تو آن حضرت آگے بڑھ کے کہتے ہیں میرے صحابیوں یہ سوار کتنے عظیم ہیں، جن کی فضیلتیں آن حضرت نے ایسے بیان کیوں۔ اس حسین ابن علی کا خون بے دردی سے بہایا جاتا ہے، رسول زادیوں اور علی زادیوں کی بے حد کے حرمت کی جاتی ہے، اور سارا عالم اسلام زندگی کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے عزیزوں۔ ایک اہم ترین وجہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا بٹوارا ہے، اور وہ بھی اس بنیاد پر چونکہ ہم مہاجر ہیں لہٰذا ہم بافضیلت ہو گئے، ہم جو ہے وہ کیا ہے انصار میں سے ہیں لہٰذا ہم بافضیلت ہو گئے۔ مہاجر خدا کی بارگاہ میں بہت فضیلت رکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے۔ انصار خدا کی بارگاہ میں بہت فضیلت رکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ مہاجرین کے ساتھ بانٹا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب اپنی ان فضیلتوں پہ انسان نہ اترائے اور خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو،
فقط مہاجر ہونے پر انسان خلیفۃ الرسول نہیں بن سکتا ہے، فقط انصار ہونے پر نہیں بن سکتا ہے. یہ خلافت اللہ کا مقام و مرتبہ ہے، وہ جسے اس کے لیے قرار دے گا وہ اس مقام کا اہل ہے. لیکن وہاں پر جا کے دیکھیں تو اہم ترین مسئلہ آج بھی آپ عربوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، قبیلہ گرائی. لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں عزیزوں، کبھی آپ کے نکاح یہ دشمن یہ ہمیشہ یہ ہوائیں چلتی ہیں، سندھی پنجابی کی کبھی لڑائی ہو جائے گی، کبھی جو ہے وہ کیا ہے پختون بلوچوں کی لڑائی ہو جائے گی. عزیزوں یہ صحیح نہیں ہے. ہم سب کے سب مسلمان ہیں. زبان سے اور خطے سے اور جغرافیہ سے نہ کوئی گرتا ہے بولیے اور نہ کوئی بلند ہوتا ہے. لہٰذا آج کے بعد اپنے ہر بھائی سے انسان اسی استقبال کے ساتھ ملے. زبانوں کے فرق ہونے سے لوگ جو ہے وہ جدا نہیں ہونے چاہیے. شیطان کی عظیم سازش ہے کہ جس کی بنا پر بہکاتا ہے. ادھر سے عرب تڑپنے لگے. اچھا سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں. عرض کیا اہل بیت کے بغیر دنیا میں بھی انسان ذلیل ہے. اہل بیت کے ساتھ بہت سارے شارٹ ویز بھی آپ کو مل جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں تقرب کے لیے. کہا کون ایسا ہے جو پوری رات عبادت میں بسر کرتا ہے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں. پھر تڑپنے لگے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا رسول اللہ، ہم نے اس کو خود سوتے ہوئے دیکھا ہے. کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہے؟ ختم قرآن روزانہ ہم سے ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا ہے. سلمان نے پھر ہاتھ بلند کر دیا. انہوں نے پھر ناراضگی کا اظہار کیا. اب اس موقع پر حضرت کو جلال آیا. فرمایا تم میں لقمان حکیم جیسا کون ہوگا؟ صبر کرو. یہ بامعرفت میرا صحابی ہے، پہلے اس سے پوچھ لو کہ اس کے پاس اس کی کیا جو ہے وہ کیا ہے تفصیلات ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تم شور مچانا. معمولاً یہ کسی طرح سلمان کے وہ نہیں ہو پاتے تھے، کیا کہتے ہیں، ہاں مقابلہ نہیں کر پاتے تھے. لہذا ان کو بس مقابلے کرنے کا ایک ہی راستہ تھا. آپس میں یہ عرب حضرات کا ایک سب سے بڑا پرابلم ہے، بس اوقات ہمارے یہاں بھی آ جاتا ہے. ہاں آپس میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے حسب و نسب، میں قریش کے فلاں قبیلے سے، ہاں اور اس کے فلاں جو ہے وہ کیا ہے برانچ سے میرا تعلق ہے، بس میں بہت عظیم ہو گیا. وہ کہتا میرا میں یمنی قریشی ہوں، وہ کہتا میں مکی قریشی ہوں، یہ مدنی. ہاں اسی طرح پتہ نہیں ہمارے یہاں بھی ہے یا نہیں، آپ اردو اسپیکنگ میں ہے یا نہیں اس طرح سے. ہاں میرے بھائی ہم نے بعض اپنے دوستوں سے سنا ہے جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بہاری سے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کون سی باتیں ہیں عزیزوں؟ یہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خواہ مخواہ جو ہے وہ قوموں کے لیے ہم نے مخصوصاً ہمارے پٹھان بھائیوں کے لیے، اگر کوئی ادھر اس مجمع میں ہمارا کوئی پٹھان بھائی ہے تو مجھ سے ناراض نہیں ہو. اچھا دیکھیں یہ بنایا جاتا ہے، سسٹم کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. خواہ مخواہ ان کے لیے ہزاروں لطیفے جو ہے نا وہ کیا ہے بنا دیے جاتے ہیں کہ جہاں کہیں جو ہے وہ کیا چیز منظم نہیں ہو تو ہماری زبان پر جو ہے وہ اس قوم کا نام آ جاتا ہے. اچھی بات نہیں ہے عزیزوں. ساری قومیں پروردگار متعال نے بنائی ہیں. لہٰذا اپنے حسب و نسب پر خوشحال ہوتے ہوتے سلمان کو ناراض کرنے کے لیے پوچھتے تھے سلمان تم بھی تو بتاؤ نا تمہارا حسب و نسب، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ چلے تھے سلمان کو ذلیل کرنے اور اپنے منہ کی کھائی. ہاں جو در اہل بیت پر اپنی جبی جھکا لے وہ فقیر ضرور ہو سکتا ہے، حقیر نہیں ہوتا، ہمیشہ عزت مند ہوتا ہے. آگے بڑھ کر کہا سلمان نے پوچھنا چاہتے ہو میرا حسب و نسب، جاننا چاہتے ہو میرا حسب و نسب؟ چونکہ ان کو معلوم ہے کہ بھائی پہلے تو کفر پائے جاتے تھے، لہٰذا کیسے کہا جاننا چاہتے ہو میرا حسب و نسب؟ تو سنو، میں غلام تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے وسیلے سے مجھے آزادی کا تحفہ عطا کیا. میں راہ کھویا ہوا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے مجھے راہ دکھا دی. ارے میں فقیر تھا، میں جانتا نہیں تھا، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے مجھے تونگر کر دیا. یہی میرا حسب ہے، یہی میرا نسب ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. یا علی یہی میرا حسب ہے، یہی میرا نسب ہے. یہ ساری عزیزوں فقط 4 دن کی زندگی ہے عزیزوں، وگرنہ جب مریں گے تو ہم سب نے ایک ہی زبان بولنی ہے، ایک ہی زبان بولنی ہے. اللہ کی زبان چلے گی وہاں پر. تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، کس قبلے کے سامنے جو ہے وہ تو جو ہے وہ جبی جھکاتا تھا. عزیزوں فرشتوں کو ہماری ساری زبانیں آتی ہیں میرے بھائی. ہاں اردو، ہاں پنجابی، سندھی، ساری زبان فرشتے بولیں گے، وہاں پر سب ایک ہو جائیں گے عزیزوں. آئیے ابھی سے ایک ہونا شروع ہو جائیں. کربلا میں بھی ایسے ہی تھا عزیزوں. کوئی عیسائی ہے جو امام کی بارگاہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہے، کوئی کسی جو ہے وہ مکتب فکر کا تھا امام، اسے ہر ایک کو دعوت دی ہے. اور کربلا میں پاکیزہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے
آپس میں جمع ہوئے. کہا صبر کرو, سلمان سے پوچھ لو. یا رسول اللہ, آپ ہی نے سکھایا ہے اگر ہر ماہ تم 3 دن روزے رکھ لو, توجہ چاہتا ہوں, جیسے کل بھی آیا تھا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, آپ نے کہا ایک نیکی کا ثواب 10 برابر ہے. میں ہر ماہ 3 دن روزے رکھتا ہوں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں روزانہ روزے کے ساتھ نہیں ہوتا ہوں, ہر ماہ 3 دن روزے رکھتا ہوں اور شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے ملا دیتا ہوں. ایسا ہے کہ پورا کا پورا سال میں روزے کے ساتھ ہوں. اور یا رسول اللہ, میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ اگر رات کو وضو کرتے ہوئے سو جائے, توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, مخصوصاً جوانوں سے درخواست کروں گا, حتماً جو ہے وہ کیا ہے, بیت الخلاء ضرور بس ضرور جائیں. یہ اس وقت جوانوں کی صورتحال اچھی نہیں ہے, بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں. رات کو بس ایسے ہی جہاں پر جو ہے وہ کیا ہے اوندھے منہ سو گئے, اچھی بات نہیں ہے عزیزوں. اسلام اس دین کا نام ہے جو سونے کے آداب کو بیان کرتا ہے. اسلام مجھے اور آپ کو سلانے کا وہ طریقہ کار بیان کرتا ہے کہ انسان ظاہری اعتبار سے سو رہا ہوتا ہے, در واقع بلند ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ تو علی کے چاہنے والے ہیں, یہ بخوبی جانتے ہیں کہ مولا سوئے نہیں, اور جب سوئے تو مرضی رب کے خریدار ہو گئے. یا علی اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. ایک رات جی بھر کر سویا ہے علی, اور مرضی رب کا خریدار ہوتا چلا گیا ہے علی. اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے, انسان ضروری حاجتوں سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرے اور وضو کے عالم میں بستر استراحت پر جائے. یہ معصوم کا فرمان ہے, اگر وضو کے ساتھ سو گے تو ایسا ہے کہ تم نے پوری رات عبادت میں بسر کی ہے. یا رسول اللہ, میں وضو کر کے سوتا ہوں. اور تیسری اور آخری بات کا جواب دیا علی کے چاہنے والوں کے لیے, سلمان کی زبانی میرے مولا کی فضیلت کو سنتے چلے جائیے. یا رسول اللہ, یہ جو ختم قرآن کا سلسلہ ہے وہ اس خاطر ہے کہ آپ نے خود نے اپنے وصی برحق کے بارے میں فرمایا ہے, علی تمہاری مثال قرآن کریم جیسی ہے. ہاں, تمہاری مثال, معذرت چاہتا ہوں, قل هو اللہ احد جیسی ہے. جو 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب, جو 2 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب, جو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا 3 کاملاً قرآن پڑھنے کا ثواب اسے نصیب ہو جائے گا. جیسے آپ نے مولا سے کہا اور فرمایا, یا علی جو تیری محبت کو زباں پر جاری کر دے گا 1/3 اس کا ایمان مکمل ہو گیا. جو زباں کے ساتھ ساتھ دل سے بھی علی علی کرے 2/3 ایمان کامل ہو جائے گا. اور جس کی آنکھیں بھی, جس کے کان بھی, جس کی زبان بھی, جس کے ہاتھ اور پیر بھی بتائیں کہ یہ علی والا ہے, اس نے کل ایمان کی بارگاہ میں جبھی جھکا کر اپنا ایمان مکمل کر لیا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد. بیٹھے. یا علی یا علی یا علی. یہ بچہ مجھے بتانے آیا ہے کہ میں الحمدللہ وضو کر کے سوتا ہوں. انشاءاللہ تمام ایسے ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور سوتے وقت, میں نے شام کی مجلس میں عرض کیا عزیزوں, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ہم کوتاہی کر رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. باپ کی ذمہ داری ہے سوتے ہوئے بچے کے سراہنے ہونا چاہیے. گھر پر وقت پہ چلے جائیں, بچے کے سراہنے موجود رہیے, اس کے سر پر شفقت بھرے ہاتھ پھیریے. کیا ہی اچھا ہو تاریخ رسول کا کوئی قصہ, تاریخ رسول سے متعلقہ کتابیں اٹھائیے, قصے, اتنے قصے, اتنے خوبصورت قصے عزیزوں. اپنے بچے کو ایک قصہ سنائیے. آج تو بچپنے میں اپنے بچے کو وقت دے گا, کل کو بڑھاپے میں یہ بچے کیا خدمت کریں گے ماں باپ کی, میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے عزیزوں. خدا سے مدد مانگی عزیزوں, اور بچے سکون و اطمینان کے ساتھ استراحت کے مقام پر جائیں. نہیں کہ جو ہے وہ کیا ہے موبائل سامنے, کوئی نہیں معلوم کیا کچھ دیکھتے ہوئے جو ہے اس عالم میں سو رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے عزیزوں. ہمارا نیند کا سلسلہ بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے وہ کیا ہے شہر کراچی میں ڈسٹرب. وہ ایک تو رات کو سوتے نہیں ہیں, دن میں جا کر سوتے ہیں, اچھی بات نہیں ہے. انشاءاللہ کہ پروردگار متعال ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم سے فرمایا گیا ہے تیرے مال میں غریب کا حق ہے, خدا را غریب کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے. تمام ائمہ کی سیرت میں, بس عزیزو میں نے ختم کیا, تمام ائمہ کی سیرت میں پایا جاتا ہے رات کی تاریکی میں چھپ کر
غربا، ناداروں اور فقیروں کی دل جوئی کیا کرتے تھے۔ میں دو اماموں کی نسبت سے جو ہے وہ آپ کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی۔ آج دیکھیں ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، شیطان کیا کہتا ہے؟ سب کو پتہ چلے۔ جلوس کی دیگیں کس نے کروائی ہیں سب کو پتہ چلے، شیطان کہتا ہے نا۔ خطرناک ہے میرے بھائی۔ بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، دیکھ کے بھول جا۔ ہم سے کہا گیا ہے ادھر بھول جا ادھر یاد رکھ، ہم لوگ بالکل برعکس کرتے ہیں۔ ہمیں کہا نیکی کر کے بولیے بھول جا، اور اگر کسی کی نیکی تیرے سر پر ہے اسے کبھی بھی فراموش نہ کر۔ بچپنے میں ابتدائی جو ہے وہ کیا ہے، اسکول کی فیس آپ نے میری ادا کی تھی، بارہا اس کی زبان پر اقرار کر۔ دوسرے کا احسان کبھی نہ بھول، لیکن اپنی نیکی بھول جا۔ بقول بعض علماء کرام کے نیکی کر دریا میں ڈال، ہم لوگ کیا کرتے ہیں نیکی کر میڈیا میں ڈال سب کو پتہ چلے کہ میں نے نیکی کی۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر ابھی آپ نے 10 ذی الحجہ کا دن منایا، قربانی کا جانور۔ اب دیکھیں ادھر کیا طوفان بدتمیزی ہے۔ ایک مرتبہ کہا گیا قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو تاکہ تم اچھے طریقے سے غریب غربا کو گوشت بانٹ سکو، نہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے، ادھر سے فوٹو ادھر سے فوٹو، ادھر کلپ ادھر کلپ، سب کو پتہ چلے بھائی فلاں علاقے میں فلاں صاحب ایسا جانور لائیں جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ مشہور ہونا چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں روش مختلف ہے۔ فرمایا تو اپنے آپ کو جتنا ہماری بارگاہ میں مٹاتا چلا جائے گا، مولا و آقا رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، ساتھ دیجئے گا عزیزو، رات کی تاریکی میں، اور چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتے تھے۔ پہلے رات کی تاریکی، پھر چہرے پر نقاب، اور ہر گھر پہ جا کر اس کی ضرورت کا سامان فراہم کرتے تھے۔ مدینہ نے جب مولا و آقا کی شہادت رونما ہوئی ہے، اس دن جانا کہ ان غریبوں اور ناداروں کی دل جوئی کون کیا کرتا تھا۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ کار عزیز۔ ایسے کاروان میں میرے چوتھا امام شریک ہوتا تھا جس میں کوئی انہیں نہ جانتا ہو، تاکہ مولا خدمت کر سکے۔ اللہ اکبر! امام معصوم کا عزیزوں، میرا اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ راوی یہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی تھی، میں نے اپنے مولا و آقا کو یکو تنہا جاتے دیکھا۔ معلّہ ابن خنیس امام کا بڑا قریبی چاہنے والا ہے، کہا میں نے اس ڈر سے کہ مولا کو کوئی غضب نہ پہنچا دے امام کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دیر ہوئی، تھوڑے فاصلے سے میں چل رہا تھا، تھوڑی دیر ہوئی تو مجھے ایسے لگا امام کے ہاتھ سے کوئی شے گر گئی۔ میں آگے بڑھا تو امام نے کہا معلّہ تم ہو؟ کہا آقا میں ہوں۔ کہا معلّہ یہ جو چیزیں گر گئی ہیں اس کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ کہا میں نے جب ہاتھ لگایا، چونکہ تاریکی تھی تو دیکھا روٹیاں تھی، میں نے مدد کی۔ میں نے کہا مولا اجازت دیجئے میں اٹھا لوں؟ کہا نہیں، یہ ہمارا بوجھ ہے، ہم خود اٹھائیں گے۔ پھر ایک جگہ پر جو ہے وہ کیا ہے، غریب نادار فقیر افراد سو رہے تھے، امام ان کے سرہانے جو ہے وہ ایک ایک دو دو روٹیاں رکھتے ہوئے چلے گئے۔ اب جب وہاں سے آگے بڑھے، میں نے پوچھا آگے بڑھ کر مولا یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کی امامت کے معتقد ہیں؟ کہا نہیں، کوئی بھی ان میں سے ہماری امامت کا معتقد نہیں ہے۔ یہ جملہ پہلے بھی کسی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کسی بھی فقیر بھوکے پیاسے کو کچھ کھلانے سے پہلے اس کا مذہب نہیں پوچھنا، پہلے اسے کھلا دے، اچھے طریقے سے اس کی پیاس بجھا دے، اور اس ذریعے سے اسے مکتب حقہ کا پتہ بتا دے۔ یہ طریقہ کار ہے عزیزو جو اہل بیت نے اختیار کیا ہے۔ اے امیر تیرے مال میں غریب کا حق ہے، مخصوصاً اگر رشتہ دار غریب ہے، مخصوصاً اگر بہن بھائی غریب ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انسان نیکیاں ایسی جگہ کہ جہاں پر چرچا ہو وہاں پر خرچہ کرنے کو تیار ہے، سگے بہن بھائی بھانجے بھتیجے پریشان ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نسلیں کھائیں گی عزیزوں، شہرت کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہیں، اپنے قریبی ترین اعزاء اور اقارب پر جو ہے وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ غریب کا بہت حق ہے عزیزوں۔ انشاءاللہ کہ اس شب جمعہ میں پروردگار متعال مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسرے مومنین کا، خصوصیت سے غربا اور ناداروں کا، ایک کم ترین ان کا حق یہ ہے، جیسے کل آپ کی خدمت میں یتیموں کی نسبت سے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان غریب کے ساتھ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ ملے۔ بس اوقات غریب کو ایسے لگتا ہے کوئی نہ صرف یہ کہ مجھ سے ملتا نہیں ہے بلکہ ہر آدمی بھاگنے لگتا ہے عزیزوں۔ اب میں زیادہ اس قصے کی آپ کو تفصیلات نہیں بتانا چاہتا، فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کی جو ہے وہ کیا ہے، بیماری کے سبب سے آنکھیں چلی گئی، جوانی کے عالم میں آنکھیں چلی گئی۔ وہ مومن کہتا ہے اب میں کسی کو فون کرتا ہوں نا، میرا فون کوئی نہیں اٹھاتا،
میں حتیٰ اپنے گھر میں پروگرام رکھتا ہوں، میرے گھر میں کوئی پروگرام میں نہیں آتا اس ڈر سے کہ اس کے گھر جائیں گے تو کوئی کام جو ہے وہ کیا ہے ہمارے سپرد کر دے گا۔ نہ کریں عزیزو، اچھی بات نہیں ہے۔ آج کسی غریب کا سہارا بنیں گے، پروردگار متعال کل کو آپ کی اولاد کو سکون و اطمینان عطا کرنے والا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے عزیزو۔ چاہتے ہیں خدا نخواستہ یہ جو سندھی مہاجر، سندھی پنجابی، یہ مسائل ختم ہو جائے، ابھی سے بچپنے سے عزیزو۔ بعض میں نے گھروں میں دیکھا ہے وہ جان کر جو ہے وہ کیا ہے، مثال کے طور پر معلوم ہے کہ یہ محلہ فلاں جو ہے وہ کیا ہے زبان بولنے والوں سے تھوڑا ایک کھچاؤ رکھتا ہے، وہ جان بوجھ کر اپنے گھر میں جب دعوت رکھتے تھے تو 2 یا 4 افراد اس قوم اور قبیلے کی بھی افراد کو بلایا کرتے تھے۔ آپ جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے، خدا نخواستہ یہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا چلا جا رہا ہے یہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ آج حسن کے لال اور حسن کی نشانی کا ماتم کرنے کے لیے عزیزوں میں اور آپ جمع ہوئے، آئیے اچھا ماحول بنائیے اور شہزادہ قاسم اور شہزادہ عبداللہ کو خدا کی بارگاہ میں، اس کی حجتوں کی بارگاہ میں، مولا کے 3 فرزند سرزمین کربلا میں شہید ہوئے عزیزوں، اور جناب عبداللہ کا سن 10 یا 11 سال کا بیان کیا جاتا ہے، حضرت قاسم کا سن 13 سال بیان کیا جاتا ہے۔ جناب عبداللہ کی شہادت ہمارے ممبروں سے کم پڑھی جاتی ہے، ابھی اواخر جو ہے وہ کیا ہے زیادہ پڑھی جاتی ہے عزیزوں۔ ان کی شہادت شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد بالکل مولا آقا کے آخری لمحات میں جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم آپ آخری مرتبہ کربلا کب گئے۔ کربلا پورا سال جب شب جمعہ آتی ہے عزیزوں، ایک خاص رونق ہے، اللہ کا ایک خاص جلوہ، ایک خاص رحمت پروردگار سرزمین کربلا پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ سارے انبیاء فرزند زہرا کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو سرزمین کربلا پہنچا رہے ہوتے ہیں شب جمعہ۔ سارے اوصیاء عزیز و مادر سادات، شہزادی خود اپنے فرزند کی زیارت کے لیے سرزمین کربلا پہنچتی۔ لہذا آج کی شب بہت قیمتی، انسان توجہ کے ساتھ سید الشہداء پر سلام بھیجیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ قبل اس کے کہ نام حسین اپنی زبان پر لائے عزیزوں، اپنے دل سے مانگے، ہاں اپنے ماں باپ کو دعا دیں اور اپنے دل سے مانگے، جب یہ نام میری زبان پر آئے تو پروردگار میری آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ میں گنہگار کہاں، فرش عزا کہاں، میں گنہگار کہاں، زہرا کے لال کی پرساداری کہاں، اے خدا تیرا کتنا شکر بجا لاؤں، میرے گناہوں کے باوجود تو نے مجھے فرش عزا پر آنے والوں میں سے قرار دیا۔ ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینے والوں میں سے قرار دیا۔ آج کی شب میں کچھ نہیں مانگتا، اے میرے پروردگار اس ماں کی دعا میرے شامل حال ہو جائے جس نے چکیاں پیس پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا۔ اجرکم علی اللہ،
اجرکم علی اللہ. اے زائر یقین رکھ یہ دکھیاری ماں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے میرے پروردگار یہ میرے حسین کے چاہنے والے ہیں انہیں دنیا آخرت کی خیرات عطا کر دے. انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سلام بھیجیں. السلام علی الحسین وعلی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیز و شہزادہ عبداللہ کی پہلے شہادت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کربلا میں جب وہ وقت آیا کہ میرا پانچواں امام فرماتا ہے نرغہ آدھا تھا فاطمہ زہرا کا لال یکوتنا. عزیز و شب جمعہ ہے آج کی شب نہیں روگے تو کب روگے؟ 7ویں محرم کا دن مکمل ہوا چاہتا ہے خیام حسینی سے التش التش کی صدائیں میں اور آپ اپنی پیاس بجھا پا رہے ہیں جن کی خاطر اللہ نے پانی کو خلق فرمایا وہ جو ساقی ہے کوثر کی اولاد ہے. اجرکم علی اللہ. وہ پیاسے میرا پانچواں امام ارشاد فرماتا ہے جب وہ وقت آیا جس لئی کے ہاتھ میں جو کچھ تھا کوئی پتھر چلاتا تھا کوئی نیزہ کوئی تلوار. ایسے میں شہزادی زینب فرماتی ہیں کہ جناب عبداللہ کی کیفیت متغیر ہوئی. میں نے جتنا روکنا چاہا نہیں رکا. عبداللہ ابن حسن نہیں رکا دوڑتے ہوئے اپنے آپ کو چچا تک پہنچایا. چچا یہ لئی آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایک لئی کی تلوار. فقط میرے مولا ابو الفضل العباس کے بازو جدا نہیں ہوئے حسن کی نشانی چچا نے اپنے سینے سے لگایا ایک لئی نے تیر چلایا. عبداللہ ابن حسن سینہ حسین. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. اے قاسم ابن الحسن کا ماتم کرنے والو اپنی اولاد کے لیے آج کی شب میں مانگی اس پرآشوب زمانے میں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکے. اجرکم علی اللہ. شب عاشور جب میرے مولا نے اپنے ہر چاہنے والے کو شہادت کی نوید سنائی. عزیزو 13 سالہ قاسم ہے. آگے بڑھ کر کہا چچا مجھے اتنا بتا دیجئے آیا کل کے شہداء میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ ڈر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو سن کی کمی کی وجہ سے چچا مجھے رن میں جانے کی اجازت نہ دے. امام نے قبل اس کے کہ جواب دے پہلے پوچھا بیٹا قاسم ذرا مجھے اتنا بتا تجھے موت کیسے لگتی ہے؟ تڑپ کے کہا احلا من العسل. چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت. عزیزوں میں اور آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکے موت سے بچے عشق کریں شہادت سے عشق کریں. اس موقع پر امام نے فرمایا عزیزوں توجہ سنیں بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. امام نے فرمایا بیٹا قاسم کل ایک سخت جہاد کے بعد پروردگار تجھے درجہ شہادت عطا کرنے والا ہے. لیکن دیکھیں پہلا جملہ سنیں بعد ان تبلوا بلاء عظیم یا بلاء عظیم. ایک سخت امتحان کل کو تو نے دینا ہے پھر تجھے پروردگار درجہ شہادت عطا کرے گا. اور اس موقع پر فرمایا بیٹا قاسم کل کے شہداء میں تو ننھا علی اصغر بھی پایا جاتا ہے. ہاشمی خون ایک مرتبہ جوش کھایا. تڑپ کے قاسم کہنے لگے چچا کیا یہ لعین خیموں میں آ جائیں گے؟
امام نے یہ دیکھتے ہوئے کہ قاسم کے پاس تحمل نہیں ہے، تڑپ کے فرمایا نہیں بیٹا قاسم، میں اپنی آغوش میں علی اصغر کو لوں گا، پانی کا سوال کروں گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا جب آپ کا وقت آخر تھا یہ لعین خیموں کی جانب بڑھنے لگے، ارے نہیں، حسین نے آگے بڑھ کر کہا تھا اے فوج اشقیاء ابھی حسین زندہ ہے، خیموں کی جانب قدم نہ بڑھاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا جس مصیبت کو قاسم تصور نہ کر سکے، جو مصیبت آپ نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی، ہائے رے سید سجاد کی مظلومیت، خیمے جلے چادریں چھینی گئی، رسول زادیہ علی زادیہ وعلیہ وعباسہ۔ پھر سید سجاد پوری زندگی کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے؟ اجرکم علی اللہ، صبح عاشور نمودار ہوئی، غلاموں نے اپنی جانوں کے نذرانہ دیے، یہاں تک کہ اصحاب نے اپنی جانوں کے نذرانہ دیے، علی اکبر رن کو جا کے سدھارے۔ عزیزوں اون و محمد نے اپنی قربانیاں دے دی، قاسم مسلسل تڑپ رہے، بارہا چچا کی خدمت میں آتے، چچا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے، اور چچا اجازت نہ دے۔ مقاتل یہ لکھتے ہیں عزیزوں، ایک موقع پر جب حسن کی نشانی سید الشہداء کے سامنے آئی، اپنے بھتیجے کو اپنے گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد حسین اتنا روئے کہ چچا اور بھتیجے دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ جب قاسم نے دیکھا کوئی راستہ نہیں، عزیزوں بعض عربی مقاتل اس طرح سے لکھتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب قاسم نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو چچا کے بازوؤں کے اور پیروں کے بوسے لینا شروع کیے، چچا اپنے قاسم کو رن میں جانے کی اجازت دے دے، کوئی زرہ نہیں ہے جو قاسم کے زیب تن کی جا سکے۔ اپنے بھتیجے کو آمادہ کیا، حسن کے لال نے اپنا جہاد شروع کیا، کئی لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک شقی نے کہا میں اس بچے پر وار کرنا چاہوں گا، میں نے کہا رک جا، کیا کر رہا ہے؟ وہ نہیں رکا، تھوڑی دیر گزری، کربلا نے یہ منظر دیکھا، تلوار قاسم کے سر پر، سر قاسم کا شگافتہ ہونا تھا، قاسم ابن الحسن زمین کربلا کی جانب چچا کو آواز دی، چچا اپنے قاسم کی مدد کو پہنچو۔ کسی شکاری عقاب کی مانند حسین منتظر تھے، بہت تیزی سے اپنے آپ کو قاسم تک پہنچانا چاہا، اس لعین کو بھاگنے کا وقت نہ ملا، امام کی تلوار چلی، اس کے ہاتھ قلم ہوئے، ایک مرتبہ اس نے فوج اشقیہ کو مدد کے لیے بلایا۔ راوی کہتا ہے بھاگی ہوئی فوج پلٹ کر واپس آئی، مٹی کا طوفان تھا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب جب مٹی تھمی، میں نے حسین کو قاسم کے سرہانے اس عالم میں دیکھا، قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے، اور حسین فریاد بلند کر رہے تھے، بیٹا قاسم کس قدر سخت ہے تیرے چچا کے لیے، تو بلاتا رہا، چچا تیری مدد کو نہ آ سکا۔ بس ایسو میں نے ختم کیا، سینہ قاسم سینہ حسین سے پیوست ہے، قاسم کے پیر زمین کربلا پر خط کھینچتے چلے جا رہے ہیں، اس قدر نحیف ہو چکا ہے حسین، بہت سختی کے ساتھ اس لاشے کو گنجے شہیدہ لے جا رہا ہے، جاتے جاتے رخ کیا ہوگا مدینہ کا، بھیا حسن کل کو مدینہ میں تیرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے،
آج تیرے قاسم کا سراپا حسین تجھ سے شرمندہ ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار ان آوازوں کو، ان فریادوں کو جو اہل بیت کی محبت میں بلند ہو رہی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ان ہماری نسلوں میں اس محبت کو تا قیام قیامت باقی و جاری و ساری فرما۔ اے میرے پروردگار جملہ مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ جو رزق حرام میں مبتلا ہے رزق حرام کی لعنت سے نجات عطا فرما۔ تیری راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ صاحبان ایمان کو عطا فرما۔ جو مومنین رزق کی تنگی میں ہے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا انہیں بابرکت باوسعت رزق سے بہرہ مند فرما۔ اے میرے پروردگار جو بچے اور بچیاں شادی کی دہلیز پر ہیں، ماں باپ کو بطریق احسن اپنی ذمہ داریاں بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ان بچوں کو دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما۔ جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہے میرے پروردگار، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب اون محمد کے غلام اور جناب سکینہ اور رقیہ و فاطمہ کی کنیزیں ہیں میرے پروردگار، انہیں صاحب اولاد عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جنہیں اولاد کا عظیم تحفہ تو نے عطا فرمایا ہے، اس پرآشوب زمانے میں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جو مریض ہیں خصوصیت سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، مرثیہ خان جناب کمیل مریض ہیں، اور اسی طرح سے فاطمہ حسین کر کے ایک بیٹی ہے، اس کے باپ نے جو ہے وہ بہت تڑپتے دل سے، اور اسی طرح سے آپ کے بھی جو منظور نظر ہے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں تجھے بیمار کربلا کا صدقہ اے میرے پروردگار جلد سے جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں، تجھے اس فرش شفا فرش عزا کا واسطہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے اعضاء و جوارے کو جو دوسروں کی نسبت سے حقوق ہیں اور ان کی نسبت سے خدا نخواستہ کوتاہی ہو رہی ہے، میرے پروردگار ہم سب کو پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اس غیبت کے زمانے میں ان علماء کرام کے خطبات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار انقلاب اسلامی کو مولا و آقا کے انقلاب جہانی سے ملحق فرما۔ جو اس انقلاب اسلامی کے دشمن ہے میرے پروردگار قابل ہدایت نہیں ہے، نیست و نابود فرما۔ اے میرے پروردگار دشمن کے مکر کو، دشمن کی چالوں کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے۔ شب جمعہ عزیزوں ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے اظہار تبرہ کرے، اے میرے پروردگار اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہو علی ذالک۔ اے پروردگار قابیل سے لے کر تا قیام قیامت ہر وہ کہ جو شیطان کا چیلا بن کر آل محمد کا اس نے حق چھینا ہے، میرے پروردگار اپنی رحمت سے اسے دور فرما۔ اے میرے پروردگار خصوصیت سے امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما۔ اے میرے پروردگار ان کے مکر کو، ان کے فریب کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے۔ اے میرے پروردگار ان کے اقتصادی نظام کو، ان کے جو ہے وہ فائنینشل سسٹم کو، اے میرے پروردگار ان کے لڑنے کے سلسلے کو، جو کچھ بھی حضرت موسیٰ کی قرآن نے لکھا ہے عزیزوں، اے میرے پروردگار ہر اعتبار سے انہیں نیست و نابود فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خصوصیت سے تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم کی چکی سے نجات عطا فرما۔ یمن کے مسلمان، شام کے مسلمان، لبنان کے مسلمان، ہے میرے پروردگار ایران، عراق، جہاں جہاں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں امن و امان کی نعمت سے مالا مال فرما۔ مملکت خدا داد پاکستان کے جسے اسلام کے نام پر اور پاکیزگی کے نام پر ہم نے حاصل کیا ہے، میرے پروردگار اسے پاکیزہ بنانے میں ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آج کے بعد سے اس کی نسبت سے کوتاہی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اپنی اپنی جو بھی سیٹ ہے میرے بھائی، آج کے بعد اس پہ کرپشن چھوڑ دیجیے۔
اے میرے پروردگار اس مملکت خدا داد پاکستان کو ہر قسم کے کرپشن سے نجات عطا فرما، جو اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں انہیں سر بلند فرما، جو اس دھرتی سے نفرت کرتے ہیں اس سے اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے قابل ہدایت نہیں ہے، میرے پروردگار نیست و نابود فرما۔ ایسے حکمراں جو اس دھرتی سے رسول و آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرتے ہوں، ایسے حکمراں ہمیں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار اس سال عزیزو اس دعا کو صدق کے دل سے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے مانگے، اے میرے پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، تیرے اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی مخصوصاً سرزمین کربلا ایام 40 پا پیادہ با معرفت زیارت سے ہم سب کو بہرہ مند فرما۔ اور اگر تقدیر میں یہ ہے کہ چاہنے والا دور سے سلام کرے، روزانہ مولا آقا کی بارگاہ میں ہم سب کو سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما، ان کانوں کو جواب سلام سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، جان مال عزت آبرو شرف، اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنی زبانوں سے زہرا کے لال کی راہ میں خدمت کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔